الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ دوستو اور بھائیو، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے فرار ہو جاتا ہے جس گھر میں سورہ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سورہ البقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کرتا ہے تو یہ اسے ہر قسم کے نقصان اور آفات سے بچاؤ کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھی جائے تو شیطان و جنات بھاگ جاتے ہیں اور آسمان سے ایک فرشتہ بندے کا اور اس کے ساز و سامان کا محافظ بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ تعالی کی جانب سے ایک محافظ فرشتہ ساری رات اس کی محافظت کرتا ہے اور وہ ساری رات شیطان کے حملے سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو اور بھائیو، باجماعت نماز کی ادائیگی سے جنات و شیاطین دور رہتے ہیں اور آدمی ان شریر چیزوں کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بستی میں جب 3 آدمی ہوں اور وہ باجماعت نماز ادا نہ کرے تو شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے، لہذا تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو، کیونکہ بھیڑیا اسی بکری کو شکار کرتا ہے جو ریوڑ سے الگ رہتی ہے۔ دوستو اور بھائیو، بے نماز کا دوست جنات و شیاطین ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو کوئی اللہ کی یاد سے آنکھیں بند کر لے یعنی تغافل کرے، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ دوستو اور بھائیو، ذکر سے غافل انسان کے کان میں صبح کے وقت شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ سورۃ البقرہ اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جنات و شیاطین سے کافی ہو جاتی ہیں۔ انہیں رات کو سونے سے قبل پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنات و شیاطین کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ اور اس کی آخری آیتوں کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گھر میں قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔